بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، خطے میں علاقائی امن میں پاکستان کا کردار کیسے اہم رہا؟ عالمی طاقتوں نے کیوں پاکستان کی مدد لی؟ پاکستان نے دنیا کو کیسے مزید کشیدگی سے بچایا؟ کیا معاملات الجھ رہے ہیں یا سلجھ رہے ہیں؟ کیا نئی افغان حکومت سے پاکستان کو خدشات ہیں؟ اور پاکستان کو ان امن مشن سے کیا مفادات ہیں؟ نئے امن معاہدوں سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بیلٹ اینڈ روڈ کے راستے کیسے ہموار ہونے جا رہے ہیں؟ ان سارے سوالات کے جواب کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین اکرام، دنیا میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ اور بھی کئی طرح کی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک طرف نئی وائرس ڈیزیزز نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، دجال پر پشین گوئیاں ہو رہی ہیں، امریکہ اور نیٹو فورسز افغانستان سے جا چکے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس اور اقوام متحدہ دنیا کے لیے نئی پالیسیاں بنا رہے ہیں، افغانستان میں طالبان نئی حکومت کے ساتھ تبدیلی کا نیا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، امریکہ نے 20 سال افغانستان پر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ قبضہ کیے رکھا۔ امریکہ سمیت 29 ممالک شہد پر مکھیوں کی مانند جدید ٹیکنالوجی سے لیس افغانستان پر چمٹ چکے تھے۔ تمام تر جنگی ساز و سامان کے ساتھ اپنی فوج کو واپس نکالنا امریکہ اور نیٹو کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کام تھا، جس کے لیے تمام تر ممالک نے پاکستانی حکومت سے مدد کی التجا کی۔ پاکستان چونکہ پہلے ہی علاقائی امن چاہتا تھا، اس لیے پاکستان نے اس کار خیر میں اپنا بہترین کردار ادا کیا اور طالبان اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل تک لے آیا۔ آخرکار پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں اور 29 فروری 2020 کو طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہوا اور نیٹو سمیت امریکہ نے اپنی فوجوں کو نکالنا شروع کیا۔ ناظرین اکرام، تمام ممالک کی 1,30,000 کی تعداد میں فوجوں اور دیگر قیمتی جنگی ساز و سامان کو افغان کشیدگی کے دوران لے جانا ناممکن تھا۔ اس صورتحال سے طالبان فائدہ اٹھا سکتے تھے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر امریکی فوجوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے تھے، جس سے دنیا ایک نئے تنازع کا شکار ہو سکتی تھی۔ اسی لیے عالمی اداروں نے پاکستان کو ثالثی کردار کی پیشکش کی، جس سے امریکی فوجوں کا انخلاء ممکن ہوا۔ لیکن یہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوا۔ ادھر امریکی فوج گھر کو واپس ہوئی اور ادھر طالبان نے افغانستان میں قدم جما لیے اور تمام تر امریکی فوج کا افغان فورسز کو دیا ہوا جدید ساز و سامان بھی طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ پریڈ شو بھی کیا، جس میں امریکی جدید ہیلی کاپٹر سمیت جدید ٹینک اور مہنگی ترین ہموی گاڑیوں کو چلاتے دکھایا گیا، جس پر دنیا حیران ہونے کے ساتھ پریشان اس لیے ہوئی کہ وہ طالبان جو چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ دنیا کی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں، تو نئے اور جدید ہتھیاروں سے لیس طالبان کیا کریں گے؟ اس کے بعد طالبان نے اعلان کیا کہ وہ اب امن چاہتے ہیں، وہ کسی سے نہ بدلہ لیں گے اور نہ کسی ملک کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہونے دیں گے۔ لیکن دوسری جانب کچھ تجزیہ نگار اس معاملے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے اس طرح افغانستان چھوڑ کر خطے میں مزید سنگین صورتحال پیدا کر دی ہے، جس کے بظاہر کوئی شواہد سامنے نہیں آ رہے۔ طالبان خود دوسروں کو مذاکرات اور بین الاقوامی تعاون کی پیشکش کر رہے ہیں تاکہ وہ افغانستان کو مستحکم کر سکیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ خطہ اب امن کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ اس سارے معاملے کو کچھ لوگ تو امریکی سازش قرار دے رہے ہیں اور کچھ کے خیال میں یہ سب پاکستان کروا رہا ہے۔ مختلف ممالک کے میڈیا نے اس رنگ کو اپنے رنگوں میں رنگ کر پیش کیا، لیکن اس وقت اگر کوئی خطے میں مثبت کردار پیش کر رہا ہے تو وہ ہے پاکستان۔ پاکستان اس وقت ازبک، تاجک اور پشتون لوگوں کو ملانے کی کامیاب کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی کاوشوں سے افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور قازقستان میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس میں سہ ملکی ریلوے منصوبے کی اہمیت پر بھی بات چیت جاری ہے، جس کے ذریعے ان ممالک کو ML1 سے ملایا جائے گا۔ ریلوے منصوبہ ازبک شہر ترمیز سے شروع ہو کر افغانستان کے شہر مزار شریف، کابل، جلال آباد سے ہوتا ہوا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور تک ہوگا۔ ناظرین اکرام،
پاکستان اپنی ویژن میں سینٹرل ایشیا پالیسی کے تحت وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ پاکستان وسط ایشیا ملکوں کو سمندری تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں سے مختلف روٹ فراہم کرے گا، جس سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے باہمی تجارت اور تعلقات کو فروغ ملے گا اور پاکستان کی کاوشوں سے علاقائی امن کے ساتھ علاقائی معاشی استحکام بھی آئے گا۔ سوائے بھارت کے اس وقت خطے میں موجود تمام ہمسایہ ممالک سے پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں اور باہمی تعاون سے بڑے بڑے منصوبوں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ یہی سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد پاکستان کے ساتھ دیگر ترقی پذیر ممالک میں بھی معاشی استحکام آئے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولیں۔